السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو کردستان کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہاں کے لوگ ان گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کن روایتی طریقوں سے کھیتی باڑی، مال مویشی اور فارمنگ اور اس کے ساتھ وہاں کی تہذیب و ثقافت اور کلچر اور میلے سے لے کر یہاں کے لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں، اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے، اسے آخر تک لازمی واچ کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کردستان مسلم اسلامی ملک اپنے شاندار قدرتی حسن اور دل فریب مناظر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ملک وسط ایشیا میں واقع کوٹ پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ہی واقع ہے، جو کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے اس کا کچھ حصہ ترکی میں واقع ہے، جبکہ کچھ حصہ ایران ملک، شام اور عراق کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ عراقی کردستان کے علاقے کو ایک آزاد ملک سمجھا جاتا ہے، جس کا ایریا 40% یعنی کہ 43 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کردستان کا علاقہ 52,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس میں لگ بھگ 27 ملین کرد نسل کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، کردستان مغرب کلچر اور تہذیب و ثقافت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں آج بھی ترک باشندے زیادہ تر روایتی اور سادہ زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے 85% آبادی ان گاؤں اور دیہاتوں میں آباد ہے۔ یہ خوبصورت اسلامی ملک اپنی قدرت، حسین دلکش مناظر کی وجہ سے ہی پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر آج بھی قبائل کی صورت میں ہی اپنا گزر بسر کرتے ہیں، جس میں یہ لوگ زیادہ تر خانہ بدوشی جیسی زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر گاؤں اور دیہات پہاڑوں کے دامن میں ہی پھیلے ہوئے ہیں، جہاں اکثر لوگ مال مویشی اور بکریاں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں سے یہ بات کرتے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان دیہاتی علاقوں میں وہاں کے مقامی لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں۔ یہ پیشہ زمانہ قدیم سے ہی ان کے آباء و اجداد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، جس میں وہاں کے مقامی لوگ بڑے پیمانے پر بکریاں پالتے ہیں اور انہی جانوروں کے ساتھ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ کردستان انتہائی پیارا اور صاف ستھرا ملک سمجھا جاتا ہے، جس نے انتظامی امور کی بنا پر کردستان کو 29,000 سے زیادہ گاؤں اور دیہاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ریجن کے علاقوں میں لوگ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سرحدی خطہ ڈرائی فروٹ کی فارمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، جیسا کہ گندم، سورج، مکئی، کافی بڑے اور وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں ڈرائی فروٹ کے ساتھ ساتھ خوبانی، ناشپاتی، آڑو اور انگور کے باغات بھی کافی مشہور ہیں، جس میں دنیا کے اعلیٰ قسم کے فروٹ، پھل پھول اگائے جاتے ہیں۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی کی خوراک میں ڈرائی فروٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی عمریں کافی زیادہ ہیں۔ دوستو، کردستان کے لوگ اپنے ثقافتی کلچر اور روایتی رسومات کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرد قبائل کے لوگ دنیا کی حسین قومی سمجھا جاتا ہے، خاص کر یہاں کی عورتیں، جن کے لمبے قد اور لمبے بال
ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ یہاں کی عورتوں کو انتہائی خوبصورت ترین مانا جاتا ہے، جو آپ کے حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ کردستان کو قبائل کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جس میں کردستان کے ارد گرد قبائل بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کے جھنڈے موجودہ دور میں آج بھی لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستو، کردستان کی بات کریں تو ثقافتی میلے کی بات پر یہ بنتا ہے کہ ان کا روزمرہ کا ثقافتی میلہ یہاں کی عظیم پہچان سمجھا جاتا ہے۔ خوشی سے ان میلوں کو منایا جاتا ہے۔ ان کے گاؤں دیہاتوں کو جو لوگ آباد ہوتے ہیں، سب مل کر ہر سال 20 مارچ کو میلہ لگتا ہے، جو 2 سے 3 دن پر منعقد ہوتا ہے۔ اس میں بہار کی آمد اور نئے سال کی خوشی کو بھی منایا جاتا ہے۔ ثقافتی میلے میں تمام دیہاتی علاقوں کی خوشیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس تہوار کو عید کی طرح منایا جاتا ہے اور اپنے روایتی لباسوں میں ملوث کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں طرح طرح کے کھانے بھی پکائے جاتے ہیں اور اکثر مسیح کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ تمام گاؤں کے افراد مل کر اپنا قدیمی رقص بھی پیش کرتے ہیں۔ اس تہوار کو انتہائی پرجوش انداز میں صدیوں سے ہی مناتے آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں بیشتر ملک کی لوگوں کی تعداد اس تہوار کو دیکھنے کے لیے کردستان تک پہنچتے ہیں۔ اس خوبصورت سرزمین پر بہت زیادہ قبائل آباد ہیں، جن میں ترکمن، آذربائیجان اور رشن کمال کے لوگ بھی بہت زیادہ آباد ہیں، جس میں ہر قبائل کی روایتی رسم ثقافتی رنگوں سے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں تمام قبائل اپنی شادیاں کرتے ہیں اور ان کی شادیاں دیکھنے کے لیے عموماً 3 سے 4 روز تک چلتی ہیں، جس میں طرح طرح کی عجیب و غریب رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ شادیوں کا تمام خرچہ دولہے کی فیملی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ جہیز وغیرہ نہیں دیا جاتا۔ شادیوں میں گاؤں کے تمام افراد شریک ہوتے ہیں۔ شادیاں انتہائی دھوم دھام کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ یہاں کی شادیوں میں زیادہ تر لوگ اپنا روایتی لباس پہنتے ہیں، جس کو اس زبان میں سورانی لباس کہا جاتا ہے۔ کردش روایت کے مطابق شادیوں میں مہنگے سے مہنگے سونے کی ضرورت ہار وغیرہ بھی دلہن کو پہنائے جاتے ہیں اور یہاں کے اونٹ سونا پہننا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ گولڈ کے بغیر یہ شادی عورتوں کو ادھوری لگتی ہے۔ یہاں کی شادیوں پر انتہائی دلچسپ جوڑے پہنے جاتے ہیں۔ تمام فیملی کے افراد مل کر روایت کی قدیمی رقص بھی پیش کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ چھپائے بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں اور واقعی یہاں کی شادیاں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ کردستان میں موجود یہ تمام قبائل کے لوگ زیادہ تر ماحول میں کھیتی باڑی سے ہی مختلف پیشوں سے منائے جاتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہاڑوں پر بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ لوگ خانہ بدوشی جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان بکریوں سے حاصل ہونے والے دودھ، پنیر، مکھن اور گوشت کو یہ قریبی مارکیٹوں میں فروخت کرتے ہیں، ان سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں
اور کردستان کے ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں قریبی مارکیٹیں بھی لگائی جاتی ہیں جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جاتی ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ زیادہ تر گھریلو سطح پر ہی ان کو تیار کرتے ہیں، جس میں کپڑوں سے لے کر مٹی کے برتن، ہاتھوں سے بنی ہوئی شالیں، کپڑے اور بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں۔ کردستان کے لوگ، اگر ہم ان کے موسم کی بات کرتے ہیں تو یہاں کا موسم زیادہ تر سرد اور ٹھنڈے ہی، بالائی پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری بھی پڑتی ہے۔ کردستان کی عورتوں کو کافی بہادر سمجھا جاتا ہے، جو اکثر کھیتی باڑی اور مال مویشی کے کاموں میں ہی ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آئیں گی۔ بلوچستان کے زیادہ تر ملک کی آبادی گاؤں اور دیہاتوں میں ہی رہائش پذیر ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر گاؤں اور دیہات خوبصورت پہاڑی وادیوں اور دریا کے کنارے کے ہی بعد ہے۔ یہاں کے گاؤں اور دیہات قدرتی حسن سے مالا مال ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ یہاں کی زندگی انتہائی سادہ اور پیاری سمجھی جاتی ہے، جس میں یہاں بسنے والے لوگ اپنی زندگی کو پرسکون ماحول کے ساتھ گزارتے ہیں۔ عراقی لوگ علاقوں میں بہت زیادہ غیر ملکی سیاحت کی نیت سے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم بہار کی آمد کو لے کر نوروز کے ثقافتی میلے کے دنوں میں یہاں ہر طرف ٹورسٹ کا رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان دیہاتی لوگوں کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اس ملک میں اگر آپ سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کے حسین نظاروں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ کو عراق کا ویزا حاصل کرنا پڑے گا۔ اس ویزے کی بنا پر آپ کردستان جا کر وہاں بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انتہائی ویڈیو، پیاری اور خوبصورت دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آخر میں آپ سب سے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔